بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی وقار علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو لیٹسٹ لرن ود وقار چینل۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے کہ کوآرڈینیٹر ایک طالب علم کا اسسمنٹ کس طرح کر سکتا ہے، یعنی ایک اچھا کوآرڈینیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک طالب علم کا آبزرویشن کس طرح کریں گے۔ اگر آپ بھی ایک بہتر کوآرڈینیٹر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں آپ کو اسسمنٹ کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے تعلیمی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے، ایک بچے کی تعلیمی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے، یعنی سب سے پہلے دیکھیں کہ بچے کی تعلیمی کارکردگی کیسی ہے۔ کیا وہ سبق باقاعدگی سے یاد کرتا ہے؟ جو ٹیچر پڑھاتا ہے کیا وہ صحیح طریقے سے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں؟ ٹیسٹ اور اسائنمنٹ میں نمبر کیسے ہیں؟ اس نے جو ٹیسٹ دیا ہے یا اسائنمنٹ اس نے بنائے ہیں اس میں ان کے نمبرات کتنے ہیں؟ کاپی اور کتاب مکمل ہے یا نہیں، یعنی بچے کی کاپی کمپلیٹ ہے اور کتابیں ان کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے بچے کی نظم و ضبط اور رویہ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ اسکول کے رولز پر عمل کرتا ہے، یعنی اسکول کے رولز کو فالو کرتا ہے، اسکول کے ڈسپلن کا خیال رکھتا ہے، کلاس کا ڈسپلن برقرار رکھتا ہے، استاد اور ساتھی اور کلاس روم میں اس کا برتاؤ کیسا ہے، یعنی استاد کا ریسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں، ساتھیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، کلاس روم میں ان کا برتاؤ کیسا ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تھرڈ نمبر پر ہے حاضری اور وقت کی پابندی، یعنی ایک بچے کی حاضری اور ان کی وقت کی پابندی دیکھنا چاہیے۔ کیا بچہ روزانہ اسکول آتا ہے، لیٹ تو نہیں آتا اور اسمبلی میں شریک ہوتا ہے یا نہیں۔ 5 نمبر جو ہے وہ ہے بچے کی دلچسپی اور شراکت کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی جو اسسمنٹ ہے یہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ کلاس میں دلچسپی لیتا ہے یا نہیں، سوالات پوچھتا ہے یا صرف خاموش بیٹھا رہتا ہے، گروپ میں جو ایکٹیویٹی ہوتے ہیں کیا وہ اس میں حصہ لیتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر جو ہے وہ ہے بچے کی جذباتی اور سماجی رویہ، اس کی اسسمنٹ کرنا چاہیے کہ کیا بچہ دوسروں سے حسد یا جھگڑا وغیرہ تو نہیں کرتا، سب کے ساتھ مل جل اور تعاون کرتا ہے، جذباتی طور پر مستحکم یا اکثر ناراض و افسردہ ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے والدین سے رابطہ، یعنی ایک بچے کی والدین سے رابطے میں کوآرڈینیٹر کو رہنا چاہیے۔ بچے کی کارکردگی پر والدین سے مشاورت کریں کہ بچہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے جو کمزوریاں ہیں وہ والدین اور کوآرڈینیٹر مل کر اس کو نکالیں۔ اگر بچہ کمزور ہے تو ان کے ساتھ تعاون سے بہتری ممکن ہے۔ آخر میں جو ہے ہر بچے کا اسسمنٹ صرف نمبرات سے نہیں بلکہ اس کے مجموعی رویے، دلچسپی اور سیکھنے کے انداز سے کیا جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ایک دوسرے سے سیکھیں۔ شکریہ، والسلام۔